خدا آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور آج صبح خدا اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند تو جب ہمارے درمیان میں موجود ہے تو ہم سے بات کرنے، تیرا کلام ہم سب کے لیے ہے، تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی۔ آج صبح ہم سب اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم تیرے کلام کو سنیں۔ خداوند جتنی زندگیاں تیرے زندگی بخش کلام کو سنتی ہیں، خداوند ہر ایک زندگی تجھ میں برکت پائے اور بلیس رہے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، سب کہیں آمین۔ پھر سے کہیں آمین۔ ہاللویا۔ مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا نام آپ سب کو مبارک ہو، سب کہیں گے آمین۔ آئیں کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں، میرے ساتھ نکالیں کلام مقدس میں سے وہ کلام جو ہماری آج صبح ہماری رہنمائی کے لیے، آج صبح ہماری بہتری کے لیے، آج صبح ہمیں انکریج کرنے کے لیے، ہمارے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے۔ فلپیوں کا خط نکالیں میرے ساتھ۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس، گلوری گلوری۔ فلپیوں پہلا باب اور اس کی 21 آیت پڑھیں گے۔ آج جس بات پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، خدا نے مجھ سے بات کی، میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور خدا کا وہ میسج جو آج صبح خدا نے میرے دل میں ڈالا آپ تک پہنچانے کے لیے، تھینک یو لارڈ، وہ یہ ہے کہ ہم اس روئے زمین پر رہتے ہوئے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہر ایک انسان جو اس روئے زمین پر رہتا ہے، بستا ہے، رہائش پذیر ہے اس دنیا میں، جب وہ آیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہے۔ لیکن اس فلپیوں کے خط میں پولس رسول جو ہے وہ فلپی کی کلیسیا کو کیا کہتا ہے، وہ اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ ہم اس بات کو پڑھ کر آگے بڑھیں گے اور آج اس کلام کو سنیں گے، سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو دھیان سے سنیں اور اپنی زندگی میں رکھیں۔ جی بھائی، فلپیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت۔ جی، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے۔ ہاں جی، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، پولس رسول یہ کہتا ہے فلپی کی کلیسیا کو، ٹھیک ہے، وہ ان کو کہتا ہے کہ کیونکہ زندہ رہنا، سب کہیں گے ہاللویا، ہاللویا۔ کیا رہنا؟ زندہ رہنا۔ کیا رہنا؟ زندہ رہنا۔ سب کہیں گے کیا رہنا؟ زندہ رہنا۔ بس آج ہم اسی بات پہ سیکھیں گے، زندہ رہنا اس کے لیے کیا ہے؟ میرے لیے مسیح ہے۔ ہاں، پولس رسول کہتا ہے میرے لیے کیا ہے؟ مسیح ہے۔ مسیح ہے۔ زندہ رہنا اس کے لیے مسیح ہے۔ مسیح ہے۔ بس یہیں پر رہیں گے، اس کا اگلا حصہ بعد میں سیکھیں گے، لیکن آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمارا زندہ رہنا ہمارے لیے کیا ہے۔ پولس رسول تو کہتا ہے کہ میرا زندہ رہنا میرے لیے کیا ہے؟ مسیح ہے۔ مسیح ہے۔ انگلش پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے فار ٹو می ٹو لائف از کرائسٹ۔ کہتا ہے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ مسیح کے لیے میں زندہ ہوں۔ اگر زمین پر میں رہ رہا ہوں، زندگی بسر کر رہا ہوں، تو صرف اور صرف اس لیے کہ میں مسیح کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو زندہ رہنا میرے لیے مسیح کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد یہ بات کہنے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں، کیری سٹڈی میں جب جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری خوشی کا منبع ہے، میری خوشی کا محور صرف اور صرف مسیح ہے، میرے جینے کی وجہ صرف اور صرف مسیح ہے۔ میں اس روئے زمین پر جو بھی پل گزارتا ہوں، جو بھی لمحہ گزارتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں، جو بھی کچھ سوچتا ہوں، یہ ساری باتوں کا محور یا مرکز جو ہے وہ میرے لیے مسیح ہے۔ یہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ پولس رسول نے یہ بات فلپی کی کلیسیا کو کہی کہ میرے لیے زندہ رہنا مسیح ہے، کہ میں مسیح کے لیے سب کچھ کروں، جو کچھ بھی کروں اس میں مسیح کی مرضی، اس میں مسیح کی سوچ، اس میں مسیح جیسی زندگی بسر کرنے کے طریقہ کار اور ان کو کس طرح سے بروئے کار لا سکتا ہوں۔ کہتا میرے لیے یہ سب کچھ زندہ رہنے کا مقصد ہے۔ آج سب میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے یہ سوچنا ہے کہ اگر یہی بات ہمیں کہنی پڑے تو ہم اس کو کس طرح سے کہیں۔ پولس رسول نے تو کہہ دیا کہ میرے لیے زندہ رہنا اب کیا ہے؟ مسیح ہے۔ پہلے جب وہ زندہ تھا یا پہلے جب وہ زندگی بسر کر رہا تھا تو اس کے اور مقاصد آپ کو یاد ہے، یہی پولس رسول جو پہلے ساؤل تھا، یہ کلیسیا کو ستاتا، لوگوں کو پکڑتا، عبادت کرنے والوں کو ڈسٹرب کرتا
ان کو پکڑتا، ان کو پکڑ کر قید خانہ میں ڈالتا. لیکن اب جب وہ پالوس بن چکا ہے، جب وہ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ چکا ہے، تو اب کہتا ہے اب میرا زندہ رہنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں مسیح کے لیے سب کچھ کروں. سب کہیں گے ہاللیلویہ. میرا اور آپ کا زندہ رہنے کا کیا مقصد؟ کس مقصد کو تحت آپ اور میں اس روئے زمین پر زندہ ہیں؟ ذرا اس بات پر آج سوچنا ہے. سب کہیں گے ہاللیلویہ. غور سے دیکھیں، سب کہیں گے ہاللیلویہ. اور اس کلام کو اپنے غور سے سننا ہے، اور آج سوچنا ہے، ابھی بھی سنتے سنتے بھی، اور گھر جا کر بھی آپ نے اس بات پر غور کرنا کہ میرا زندہ رہنے کا کیا مقصد. اور اگر کہیں پر مسیح نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہم بہت بڑے نقصان کے اندر ہیں. اس کا اگلا حصہ بھی ہے، لیکن اگلے حصے کو ہم بعد میں سیکھیں گے. بس اسی بات پر آج میں زور دوں گا کہ ہمارا زندہ رہنا کیا ہے، وہ کون سے مقاصد ہیں جس کے لیے ہم زندہ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو صرف کھانے کے لیے زندہ ہوں. کہتے ہیں نا، کھانے کے لیے زندہ ہوں، بس دنیا میں آیا اس لیے ہوں کہ میں صبح شام دوپہر اچھے اچھے کھانے کھاؤں. اور لوگ مشہور ہیں اس بات سے بھی. لیکن یہ کہتا ہے کہ میرا زندہ رہنا کس کے لیے ہے؟ مسیح کے لیے. اچھا، یہ کون سا شخص کہہ سکتا ہے؟ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ہر ایک فرد یا مسیح یہ بات نہیں کہہ سکتا. اگر آپ غلطیوں کا خط نکالیں، میرے ساتھ پیچھے جائیں اور غلطیوں کا خط ملے گا آپ کو 1 2 4 5 صفحے. تو دوسرا باب جب آپ پڑھتے ہیں اور اس کی 20ویں آیت، کون کہہ سکتا ہے؟ کس کی ہمت ہے کہ یہ بات کہہ سکے؟ یا کون سا شخص ہے جس کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے؟ یا کون سا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں جب زندہ رہ رہا ہوں تو میں مسیح کے لیے ہوں؟ جی 20ویں آیت پڑھیں. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. رکیں جی. پولس رسول کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب سب کہیں گے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. کس کے ساتھ؟ مسیح کے ساتھ. مسیح کے ساتھ. تو 2 ڈاکو مصلوب ہوئے تھے. یہ کہاں تھا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی جب صلیب خدا یسوع مسیح کو دی گئی، مصلوب کیا گیا، تو کون تھا؟ ایک طرف ایک ڈاکو اور ایک طرف ایک پردوس میں چلا گیا، ایک کا پتہ نہیں کہاں ہے. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہوا ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ دوبارہ پڑھیں. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. اور اب میں نے شیئر کیا مصلوبیت کو. میں نے صلیب کو شیئر کیا اپنے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے ایسے نہیں کہا کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے. ہاں، اگر آپ کو یہ کہنا ہے، یا اگر آپ کے اندر یہ تڑپ اگر ہوگی، تو اس وقت ہوگی جب میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب بھی ہوں گے. اور یہ مصلوب ہونا آسان نہیں ہے. صلیب اٹھانا آسان نہیں ہے. مسیح کے لیے بھی آسان نہیں تھا. جسم رکھتے ہوئے اس نے بھی دعا کی. اس نے کہا ہے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری. کچھ دکھ، کچھ پریشانیاں، کچھ مصیبتیں جو ہیں وہ مجھے اور آپ کو جھیلنے کی ضرورت ہے. اسی کو مصلوب ہونا کہتے ہیں. پولس رسول کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مسیح کے ساتھ کیا ہوا ہوں؟ مصلوب ہوا ہوں. کیسے جی؟ آگے بڑھیں. اور اب میں زندہ نہ رہا. اب میں زندہ نہ رہا. پہلے والا ساؤل کہتا ہے مر گیا ہے. پہلے والے ساؤل کو میں نے کہیں پر صلیب پر چڑھا دیا ہے. پہلے والا ساؤل جو کلیسیا کو پکڑتا تھا، جو مسیح کے خلاف تھا، جو مسیح کو جھوٹا نبی سمجھتا تھا، جو مسیح کو پرچار کرنے والوں کو مارتا اور ان کے اگینسٹ کام کرتا تھا، اس کی بات کر رہا ہے. کہتا ہے وہ جسم میں نے صلیب پر مصلوب کر دیا ہے. اب میں وہ والا زندہ نہیں رہا، اب میں مر چکا ہوں. ہاللیلویہ. اب وہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا. میں سے مراد اب وہ کہتا ہے میرے اندر کا ساؤل جو ہے وہ مر چکا ہے. ہاللیلویہ. اسی لیے آج اگر ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے. جب تک آپ کے اندر کا انسان جو پرانا ہے، جو گناہ کرتا ہے،
جو خدا سے دور ہے, جو خدا کے اگینسٹ ہے, جو کسی بھی طرح سے کلام کو سننے کے لیے تیار نہیں یا خدا کی حضوری میں آنے کے لیے تیار نہیں, جب تک وہ شخصیت مر نہیں جاتی اس وقت تک کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زندہ رہنا میرے لیے مسیح. اس نے کہا میں کیا ہوا ہوں؟ مصلوب ہوا ہوں. صلیب پر کہتا ہے میرا پرانا بدن, پرانی سوچ, پرانے خیال, پرانی باتیں, پرانا سب کچھ کہتا ہے میں نے مصلوب کر دیا ہے, اور اب میں زندہ نہیں رہا بلکہ پڑھیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. سب کہیں گے بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. مسیح مجھ میں زندہ ہے. مسیح مجھ میں. آج لوگ مسیحی ہیں اور ان کا مسیح بھی زندہ ہے, لیکن ان کے اندر جو مسیح ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے مردہ ہے. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں مر گیا ہوں, میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. یہ بڑی بات نہیں ہے کہ مسیح زندہ ہے, ہاں وہ تو زندہ ہے. اس نے تو پہلے کہہ دیا تھا مرنے سے, اس نے تو مصلوب ہونے سے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ دیکھ ابن آدم کو دکھ اٹھانا ضرور ہے, ابن آدم جو ہے وہ گنہگاروں کے حوالے کیا جائے گا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو مسیح نے پہلے سے کہہ دیا اور اس نے کر دکھایا. لیکن آج کا مسیح کہتا ہے میں مسیح ہوں, اس کا مسیح بھی زندہ ہے. اس نے کہا تھا میں زندہ ہوں اور عبدالعباد زندہ رہوں گا, وہ تو ہے, لیکن ان کے اندر کا جو مسیح ہے, ان کے اندر کا جو مسیح ہے وہ کہیں پر بھی کسی کو بھی زندہ ہوا نظر نہیں آتا. وہ کہہ رہا تھا میں زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے, پولس رسول یہ کہہ رہا تھا. لیکن آج کا مسیحی کہتا ہے میں مسیحی ہوں, لیکن اگر اس کے اندر آپ مسیح ڈھونڈنے جائیں, اس کے اندر آپ کرائسٹ کو ڈھونڈنے اگر جائیں, اس کے اندر آپ کرسچینٹی کو ڈھونڈنے جائیں, اس کے اندر اگر آپ کلام کو ڈھونڈنے جائیں, تو کہیں پر بھی زندہ مسیح نظر نہیں آتا. جب تک آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ مصلوب نہیں کریں گے, آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے, یعنی میری خوشی کا محور مسیح ہے. آج تو دنیا کی خوشی کا محور کوئی اور, کوئی کسی کا مقصد پیسہ کمانا ہے, کسی کا مقصد شادی کرنا ہے, کسی کا مقصد گھر بنانا ہے, کسی کا مقصد بس اپنے کاروبار کو ڈیولپ کرنا ہے. ہر کسی نے اپنے ٹارگٹس کو سامنے رکھ کر وہ کام کر رہے ہیں. ہاں یہ سب کچھ اچھا ہے, لیکن اگر بغیر مسیح کے ہے تو یہ آپ کو کہیں اور جگہ لے جائیں. یہ اگلے پارٹ میں سیکھیں گے. کلام کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ اب مسیح مجھ میں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. مسیح مجھ میں, سب کہیں گے مسیح مجھ میں مسیح مجھ میں زندہ بندہ کام کرتا ہے, زندہ بندہ بولتا ہے, زندہ بندہ سنتا ہے, زندہ بندہ جو ہے وہ جاتا ہے, آتا ہے, احساس کرتا ہے, عزت کرتا ہے, احترام کرتا ہے, سوسائٹی میں جب رہتا ہے تو اچھے طریقے سے رہتا ہے. جو زندہ شخص ہے وہی رہ سکتا ہے. اگر مسیح زندہ ہے تو ہمارے اندر وہ مسیح نظر بھی آنا چاہیے. یہ آج کا میسج. اس لیے اس نے کہا اب زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے, کیونکہ مسیح میرے اندر زندہ ہو چکا ہے. مسیح زندہ ہے, اس کو تو نہ کوئی مار سکا اور نہ کوئی مار سکتا. اس نے کہا میں زندہ تھا, زندہ ہوں اور عبدالعباد زندہ رہوں گا. ہاللیلویا. اس نے اپنے کہنے کے مطابق, اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا اس دھوکے باز نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن کیا اٹھوں گا, جی اٹھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو. انہوں نے پہرا لگا دیا, انہوں نے قبر پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا, 2 پہرے دار بھی بٹھا دیے, سیل کر دیا قبر کو کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی چرا کر لے جائے. لیکن اس نے جو کہا تھا اس کو پتھر نہیں روک سکے, اس کو سیلیں نہیں روک سکی. اس نے تو زندہ ہونا ہی تھا. ہاللیلویا. وہ اس وقت زندہ ہو کر یہ ثابت کر گیا ہے کہ میں تمہارے اندر زندہ رہ سکتا ہوں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی شخص کو زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. سب کہیں گے ہاللیلویا. اور زندہ بندے نے کچھ چاہیے کہ نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ مردہ بندہ پانی پیتا ہے, مردہ بندہ کپڑے پہنتا ہے, ہاں پہنتا ہے, کوئی اور ہی پہناتا ہے اسے اور ایک ہی سوٹ پہنتا ہے, بس ایک ہی پہنتا ہے جہاں انہوں پوا دیں وہ مرد صاحب نے. جی وڈیرا ہے تو انہوں چٹا پوا دیں, جوان نے تو انہوں کلا چلا لا دیں. جو کچھ انہیں زندہ رہ کے کرنا ہوتا ہے وہ مردے نو سارا کچھ کرا کے اپنے دل دا
شوق پورا کر لیں دیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زندہ جو ہے وہ سب کچھ کرتا ہے. ہاللیلویہ. زندہ کو زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. اگر آپ کے اندر مسیح زندہ ہے تو پھر اس کو بھی کچھ نہ کچھ چاہیے. پھر آپ کا ورشپ کرنا اس کو آپ کے اندر زندہ رکھے گا. کلام کو پڑھنا مسیح کو آپ کے اندر زندہ رکھے گا. چرچ کے اندر ریگولر رہنا مسیح کو زندہ رکھے گا. اس نے کہا بلکہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور اگلا حصہ پڑھیں گے بھائی. اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں. سب کہیں گے ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. کہتا ہے میں جو اب. پولس رسول کہتا ہے میں جو اب. اس کا مطلب پہلے بھی کچھ تھا. یہ اب لفظ بتا رہا ہے کہ پہلے کچھ اور تھا. کہتا ہے اب. کیا آگے پڑھیں کیا لکھا ہے؟ اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں. پہلے کی بات نہیں کرتا ہوں. کہتا ہے اب جب میں نے اپنے آپ کو مصلوب کیا ہے، جب میں نے اپنے آپ کو مار دیا اور اپنے اندر مسیح کو زندہ کر لیا ہے، تو اب جب میں جسم میں زندگی گزارتا ہوں. آپ جو زندگی اس وقت گزار رہے ہیں وہ جسم میں گزار رہے ہیں، اور جس دن یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے اس دن اس جسم کو جسد خاکی کو خاک میں جا کر ملا دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے. آپ کی روح ہے جو اس بدن کے اندر زندگی بسر کر رہی. کہتا ہے اب جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں، تو اب وہ بتاتا ہے کہ وہ کیسے گزارتا ہے. جی پڑھیں. اور میں جو جسم میں زندگی گزارتا ہوں، جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں، تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں. سب کہیں گے ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. کہتا ہے اب جو میں جسم میں زندگی گزار رہا ہوں، اپنے آپ کو میں نے مصلوب کر دیا ہے. اپنے آپ کو میں نے جو پرانی میری شخصیت کی اس کو میں نے ختم کر دیا ہے. اب مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور اب میں جو جسم میں زندگی گزار رہا ہوں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں. سب کہیں گے ہاللیلویہ. خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں. آج اگر کسی بھی آپ مسیح سے پوچھیں کہ آپ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ کہے گا جی بالکل. پادری صاحب آپ یہ کیسی بات کر، اور ایسے آپ کو جواب دیں گے جیسے پاسٹر کم رکھتا ہے اور وہ بندہ زیادہ رکھتا ہے. لیکن اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے اندر وہ خدا کا بیٹا جس کو مسیح کہا گیا، جس کا نام یسوع المسیح ہے، کیا وہ زندہ ہے؟ تو پھر وہ مشکل ہو جاتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ گالی سن کر گالی نہیں دیتا تھا. اس کو کوڑے مارے کہ اس کو بادشاہ نے کہا تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، تو کچھ بول تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، میرے پاس تجھے چھوڑنے کا اختیار ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر تجھے دیا نہ جاتا تو تیرے پاس بھی نہ ہوتا، میں ہی تو تینوں دیتا ہے اختیار. اگر مسیح مجھ میں اور آپ میں زندہ ہے تو پھر کو کئی نظر تو آئے. زندہ بندہ مل ہی جاتا نا کدی نہ کدی، مریا نہیں ملتا. زندگی ہوئے تو کسی نہ کسی موڑ تے انسان دی کسی بندے نال ملاقات ہو ہی جاتی ہے. سب کہیں گے ہاللیلویہ. لیکن اگر وہ دنیا تو ہی چلا گیا ہو تو پھر نہیں. اگر خداوند یسوع مسیح انسان کے اندر زندہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جھلکے گا ضرور. کہیں نہ کہیں اس کی باتوں سے نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں اس کی سوچ سے نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں اس کے خیالوں سے نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں اس کے اٹھنے بیٹھنے سے نظر آئے گا. کلام کہتا ہے تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں. آگے خوبی بتاتا ہے. جی پڑھے. جس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے مجھ سے محبت رکھی، اس نے آپ سے محبت رکھی ہے. اور محبت میں کیا کیا اس نے؟ اور اپنے آپ کو میرے لیے سب کہیں گے ہاللیلویہ. اپنے آپ کو میرے لیے کیا کیا اس نے؟ موت کے حوالے کر دیا ہے. کہتا ہے اب میں اس پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہوں. جو کچھ بھی کرتا ہوں اس کے ایمان کو سامنے رکھ کر کرتا ہوں. وہ انیل کانت نے بڑا ایک زبردست ایک گیت گایا، تیرے کہنے سے چلتا ہوں میں، تیرے کہنے سے اٹھتا ہوں. ایسے کر کے اس نے بڑا ایک زبردست گیت گایا. جو کچھ بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں.
کیونکہ مسیح جس کے اندر زندہ ہو جاتا ہے، زندہ شخص آپ کو گائیڈ کرتا ہے، زندہ شخص آپ کو بچاتا ہے، زندہ جو ہے وہ آپ کو چھڑاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے اندر، ہم تو مسیحی ہیں لیکن اندر ہمارے مسیح زندہ کہیں سے بھی نظر نہیں آتا۔ آج اس بات پر غور کریں، اگر نہیں ہے تو پہلے آپ نے آپ کو مارنا پڑے گا۔ وہ مرے ہوئے شخص کے اندر آ کر رہتا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ مصلوب کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ مصلوب کر دیا۔ اسی غلطیوں کے خط کا تھوڑا سا آگے چلیں، 5واں باب، اور اس کی کیسے اس نے اپنے آپ کو مصلوب کیا یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ 5 کی 24 پڑھ دیں جلدی سے۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں، اور جو مسیح یسوع کے ہیں، سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ جو مسیح یسوع کے ہیں، کہ جو مسیح ہیں، کیا لکھا ہے بھائی؟ اور جو مسیح یسوع کے ہیں، جو مسیح ہیں یہ نہیں لکھا۔ آپ مسیح ہو سکتے ہیں لیکن مسیح یسوع کے ہیں یہ سوالیہ نشان۔ سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ بھائی آپ مسیح ہیں؟ ہیلو کہو یس، نہیں ہو تو مسیح ہے نا، لیکن مسیح یسوع کے ہیں۔ اب یہ جواب آپ مجھے نہ دیں، اپنے اندر رکھیں اس جواب۔ کیا مسیح یسوع کے ہیں؟ اب اپنا جواب نوٹ کر لیں، آنکھیں بند کر کے بھلے یا اپنے دل کے اندر۔ اگر آپ مسیح یسوع کے ہیں تو پھر اگلی بات سن لیجیے۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر اگلی بات آپ کے لیے ہے۔ اور اگر یہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ مسیح یسوع کے ہیں اور اگر کہیں پر نہیں کا جواب ہے تو یاد رکھیں آپ بڑی خطرناک زندگی بسر کر رہے ہیں، ڈینجر زون کے اندر ہے، ریڈ زون کے اندر ہے۔ لیکن اگر آپ مسیح یسوع کے ہیں تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ پڑھیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ مسیح ہیں یا مسیح یسوع کے ہیں تو یہ پہچان بائبل مقدس بتاتی ہے۔ جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو، سب کہیں گے ہاللیلویہ، ہاتھوں کو لہرا کر کہیں گے ہاللیلویہ۔ اچھا جی، انہوں نے جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے کس کو؟ جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت، سب کہیں گے ہاللیلویہ۔ جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت، جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت، اس جسم کو اس کی رغبتوں، جسم کی رغبتیں انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ بدن خدا نے ہمیں جو جسم دیا ہے یہ ہے تو ہمارا ہی، لیکن کلام کے مطابق یہ سب سے بڑا ہمارا دشمن۔ یہ جسم میں جو رغبتیں آ جاتی ہیں، جسم کے اندر جو خواہشیں ہیں، یہ انسان کے اندر اگر وہ مسیح کو رکھے بھی تو اس کا مسیح کہیں پر بھی زندہ نہیں رہے۔ آپ کی رغبتیں اور آپ کی خواہشات اس مسیح یسوع کو جس سے آپ کہلاتے ہیں، آپ کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اس کو ڈیڈ کر دیں گے۔ لیکن پولس رسول کہتا ہے جو مسیح یسوع کے ہیں ان کی بات ہو رہی، جو مسیح ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو کرسچن ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو مسیح یسوع کے ہیں اور مسیح ہونے میں فرق ہے۔ اس کا مطلب مسیح کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن مسیح یسوع کا ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے بیٹا کوئی بھی ہو سکتا لیکن آپ کا بیٹا آپ کا ہی ہے، وہ بھی بیٹا ہے، وہ بھی بیٹا، لیکن جو آپ کا بیٹا ہے وہ آپ کے لیے الگ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ دوسرے کو بیٹے کو بیٹا ضرور کہیں گے، لیکن جب بات آئے گی ان دونوں کو کمپیریزن کرنے کی، ان کے لیے کچھ کرنے کی، تو سب سے پہلے آپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ کریں۔ کہ ہونا اور مسیحی ہونا دونوں میں فرق ہے۔ یہاں پر وہ کہتا ہے جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے کچھ خاص کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندہ رہنا میرے اور آپ کے لیے مسیح ہو، ہماری خوشی کا محور، ہماری خوشی کا مرکز،
ہماری رہنے کا زندگی بسر کرنے کا مقصد صرف اور صرف مسیح ہو تو پھر پہلے اس نے بتایا کہ میں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ مصلوب کر دیا. اب مسیح مجھ میں زندہ ہے. اب میں زندگی بسر کرتا ہوں تو مسیح کو اپنے اندر رکھ کر کرتا ہوں. اور یہاں پر اس نے یہ بتایا ہے کہ مسیح یسوع کے ہیں کون سے والے؟ وہ ہیں جنہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت کیا کر دیا جی؟ پڑھیں. انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا. کہاں پر کھینچ دیا ہے؟ صلیب پر کھینچ دیا. صلیب پر انہوں نے اس کو کھینچ دیا ہے. اب کوئی خواہش ان کے اندر آتی ہے تو ان کو پتا ہے میں مر چکا ہوں اور مسیح یہ خواہش پوری، یہ والی خواہش مسیح کے مطابق ہے نہیں. وہ اس کے اندر کا جو زندہ مسیح ہے وہ اس کو بتا دیتا ہے، اس کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ یہ رغبت، یہ خواہش تیری پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ تو صرف مسیحی نہیں بلکہ مسیح یسوع کا ہے. ہاللیلویہ. کلام کہتا ہے جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. 25ویں آیت کہتی ہے اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے. اور جسم جو ہے یہ بہت ساری خواہشیں، بہت ساری رغبتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور وہی رغبتیں جب تک انسان کی زندہ رہتی ہیں وہ زندہ خدا سے اس کو دور رکھتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے اندر زندہ رہے اور ہم یہ کہنے والے بنے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے، تو پھر اپنے آپ کو اس کے ساتھ مسلوب کرنا پڑے، پھر اس کی صلیب کو شیئر کرنا پڑے، پھر اس کے دکھوں میں شریک ہونا پڑے گا مکمل طور، پھر اپنی خواہشات رغبتوں کو مارنا پڑے گا. پھر جب آپ کے ہاتھ، آپ کی آنکھ، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کی سوچ جب غلط سائڈ پر جا رہی ہو تو آپ کو اس کو کھینچ کر صلیب پر رکھنا ہے. صلیب پر جو چیز کھنچ جاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. وہ مصلوب جو ہو جاتا ہے وہ کسی کام کا نہیں. کلام کہتا ہے کہ پولس رسول نے کہا میں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ مصلوب کر دی ہے. اب مسیح مجھ میں زندہ ہے. اگر ہم 19ویں آیت اس کی پڑھیں تو وہاں پر جسم کی رغبتیں، جسم کی خواہشیں سب لکھی ہوئی ہیں. میں پڑھتا ہوں بس اس کے بعد ہم دعا کریں. کلام میں لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں. یہ جسم کے کام ہیں یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، ایک دوجے نال عداوت جڑے لوگ رکھتے ہیں، جھگڑا، حسد، غصہ جڑا ہر وقت ساڑے متھے تے رہندا ہے. یہ جسم کا کام ہے، یاد رکھیں. اسی لیے غصہ جب بھی آئے تو اس کو ذرا کنٹرول کریں. کلام میں لکھا ہے غصہ تو کرو پر گناہ نہ کرو. جب غصہ آئے گا تو گناہ ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں. یہ جسم کا کام ہے. جھگڑا کرنا جسم کا کام ہے، حسد کرنا جسم کا کام ہے، غصہ کرنا جسم کا کام ہے. اس کا مطلب آپ کے اندر مسیح زندہ نہیں ہے. وہ جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، نشہ بازی جو لوگ کرتے ہیں یہ جسم کا کام ہے. ناچ رنگ، ڈھولکیاں، تبلے جڑے واجدے نے تو پھر ناچتے نے، مہندیاں، یہ سارے کچھ جسم کے کام ہیں. ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر بتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. خدا کی بادشاہی یہاں پر مسیحی کہلا سکتے ہیں. یہاں پر کوئی بھی ان کو مسیح اپنے نام سے مسیح ہٹانے سے روک نہیں سکتا. ان کا نکاح پاسٹر کرے گا، ان کا جنازہ پاسٹر کرے گا، کوئی ایشو نہیں. پاسٹر بالکل نہیں کہہ سکتا کہ تسی مہدی تے ڈھولکی بجائیے، گانے گائے نے، ڈانس کیتا ہے، ہور کام کیتے نے تے میں تہاڈا نکاح نہیں پڑھن لگا. وہ پڑھ دے گا، مسیحی نکاح ہوگا. لیکن کلام یہاں پر کہہ رہا ہے ایک اور نقصان ہے. وہ کیا ہے؟ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث، ہاں، جھگڑا کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث آپ کہیں گے نہ ہوں گے. ٹھیک ہے میں پڑھوں گا، آپ کہتے جائیں گے نہ ہوں گے. نشہ کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. ناچ رنگ کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. غصہ کرنے والے یہ ہون گے. ہون پھر کی کریے، سانو تے ہوندا ہی بہت. جیسن بھائی جی کری رکھیے تو پھر ساڑی بات کرنا تو کوئی فائدہ نہیں. کیا خیر
اگر آپ کو فوراً سے غصہ آ جاتا ہے، یاد رکھیں آج کنٹرول کریں، آج کلام سمجھے ایک ہی چیز میں بھاڑ دو گا، ایک چیز سے کنٹرول کرو۔ غصہ کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث تو فرقے رکھنے والے سب تو زیادہ پادری لوگوں کو ڈانٹتے ہیں، ناراض ہوندے نے، وہ کو دعا کیوں کرائی، وہ چرچ کیوں گیا، انہوں چندہ کیوں دیتا، یہ بھی باہر ہی رہن گے، پریشان نہ ہو، سناؤندے رہن کلام سنانے تو منع نہیں نا بھائی، یہاں کو کلام سن کے بہت سارے لوگ چلے جان گے، پر جڑے کلام سنان والے نے، کلام میں لکھا ہے ہم نے تیرے نام سے کیا کیے، معجزے کیے، خداوند ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی، خداوند نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو تسی کرنا ہی سی، وہ تہاڈا کام سی، تہاڈی ڈیوٹی سی، پر میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ اے کام کرنے والے باہر ہی رہن گے۔ خداوند کہتا ہے آواز آئی وہاں سے کہ میری تمہاری کبھی واقفیت ہی کونی سی، باہر رہیں گے۔ تو فرقے رکھنے والے، جدائیاں، بدعتیں، بغض کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ناپاکی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، یہ سارے کام کرنے والے جسم کے کام ہیں۔ اگر آپ جسمانی زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے اندر آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے، کیونکہ زندہ رہنا تو آپ کے لیے غصہ بن چکا ہے، زندہ رہنا تو آپ کے لیے جھگڑا بن چکا ہے، جھگڑے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کوئی گال نکلے تو جھگڑا کریے۔ زندہ رہنا جسمانی بندے کے لیے بت پرستی، جادوگری، ہم سمجھتے ہیں یہ ہم نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں آپ بت پرستی کا مطلب کیا ہے، عبادت کرنا بتوں کو بنا کر، لیکن جس دن عبادت والے دن آپ کوئی اور کام کرتے ہیں اس دن آپ اس زمرے میں بھی آ جاتے ہیں۔ جادوگری، آج ہمارے لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ماڑا جا مسئلہ حل نہ ہوئے پادری کو بھی دعا کرائی جانی تو جادوگروں کو بھی توڑے لینا، اس سے لیے پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ خداوند نوں تے پتہ ہوندا ہے نا، پاسٹر نوں پاویں پتہ ہوے تے پاویں نہ، پاسٹر نوں پتہ ہوندیاں ہویاں بھی وہ دعا کر دیندا ہے، وہ تے ہمیشہ وہ دی رہنمائی کرنے لیے تیار رہندا ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، فرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانت اور ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، پہلے ہی خدا کہن دے کہ یہ سب جو ہیں خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں۔ اگر ہمارے اندر ہم اپنا آپ زندہ رکھ کر چل رہے ہیں، جسم کے مطابق چل رہے ہیں، اور اس جسم کے اندر کی رغبتیں اور خواہشیں زندہ ہیں، ان کو پورا کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں کہ خدا کی بادشاہی سے ہم محروم رہ سکتے ہیں۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور چند لمحے ذرا اپنے بارے میں سوچئے گا۔ کبھی کبھی جب کلام ہوتا ہے تو ہم دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، ہاں یہ کلام میرے بیٹے کے لیے ہے، میری بیٹی کے لیے ہے، کاش وہ آ جاتی، میرے شوہر کے لیے ہے، کاش وہ آ جاتا، میری بیوی کے لیے کاش وہ آ جاتی، میرے بھائی، میری بہن، یہ آپ نے سنا ہے، یہ پہلے آپ کے لیے ہے۔ جس نے سنا ہی نہیں اس کے لیے تو ہے ہی نہیں، وہ تو جب سنے گا اس کے لیے تب ہوگا۔ اب تو یہ آپ پر لاگو ہو چکا ہے، اب تو پہلے یہ آپ پر لاگو ہوگا، پہلے آپ سے اس کا جواب لیا جائے کہ آپ کو آج کے دن سنڈے کی عبادت کے اندر فلاں چرچ کے اندر فلاں خادم نے یہ پیسج، یہ اسکرپچر، یہ کلام کا حصہ پڑھ کر بتا دیا گیا تھا، تھینک یو لارڈ، تو نے اس پر غالب آنے کی کوشش کی ہے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اگلے 2 منٹ ہم سوچیں گے اس بات پر کہ ہمارا زندہ رہنا کیا ہے، ہمارا زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کس طرح گزر رہی، کون سے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہماری دوڑ لگی ہوئی، کن کن مقاصد کو ہم سامنے رکھ کر خدا کو بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، عبادت کو بھول جاتے ہیں، عبادت کو ریپلیس کر دیتے ہیں، دنیا کے کاموں کو ریپلیس نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی سچویشن کے اندر آپ ہیں تو آپ بڑی خطرناک حالت کے اندر ہیں۔ آج خدا کا کلام آپ کو الرٹ کر رہا ہے، خدا کا کلام آپ کو وارننگ دے رہا ہے، خدا کا کلام آپ کو خبردار کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصلوب کریں، اپنے جسم کی خواہشوں کو، رغبتوں کو صلیب پر کھینچ دیں، جس طرح پولس رسول نے کھینچ۔ اس کا مطلب ہے توبہ کر لیں، اس کا مطلب ہے بیپٹائز ہو جائیں، اس کا مطلب روح القدس پا لیں، اس کا مطلب یہ خدا کی حضوری میں بیدار ہو جائیں، اس کا مطلب یہ کلام پڑھنا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی حضوری میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیں۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس۔ خدا ان کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو کثرت سے برکت دے۔ تھینک یو لارڈ۔